بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ہم 21 پاروں کی سمری مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 22ویں پارے کی سمری شروع کرتے ہیں۔ 22واں پارہ سورہ احزاب کے بقیہ حصے، سورۃ السبا، سورہ فاطر اور پھر سورہ یاسین کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ 21ویں پارے کے آخری چند آیات میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب تھا کہ چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، ان آیات کا پس منظر احادیث میں یہ بیان ہوا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ اور نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جن میں انہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں، یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی عیش کوشی پر رکھیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکام دیے گئے۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے۔ تیسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اسی پارہ میں آگے مسلمانوں کی امتیازی 10 صفات بیان کی گئی ہیں کہ مسلمان اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین نے سخت تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ وہ یوں کہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ نے آپ کی پھپھی ذات بہن حضرت زینت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے۔ اس صورت میں آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 امتیازی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت میں شامل ہو گئے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا وہ امت دعوت میں داخل ہیں۔ اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں۔ خود رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے فرمایا، آپ سراج منیر ہیں، آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئی اور شبہات کا ازالہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتے ہوئے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شرک و ضلال کی گمراہیوں کو دور کیا اور گمراہوں کو ہدایت دی، بالکل ایسے ہی جیسے جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ ناآشنا تھے۔ یہاں ان میں سے 3 آداب مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت مت ضائع کیا کرو۔ اور تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بھی اجازت ہے۔ ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی ہے اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔
آپ پر درود السلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت و تکریم، ذریعہ رفع درجات اور کفارہ سیئات ہے۔ پہلے امت مومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور پھر عمومی طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو یا بیٹی یا ماں۔ حجاب عورت کی عزت و عصمت کا محافظ اور باعث تکریم و تشریف ہے۔ سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات اور شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کے اندر یہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہی نہ تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو اس نے اس بوجھ کو اٹھا تو لیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ یہاں سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ السبا شروع ہوتی ہے۔ سورۃ سبا مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایک اہم قصہ اہل سبا کا بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ السبا رکھ دیا گیا۔ سورہ سبا ان 5 صورتوں میں سے ایک ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کی کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عذاب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر گویا شاکر اور کافر کا تقابلہ اور موازنہ کیا۔ اول و آخر دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی اور ذاکر و شاکر بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے حد اعجاز تک پہنچا ہوا صوتی جمال عطا فرمایا تھا، یعنی آواز اچھی دی تھی، اور جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہمنوا بن جاتے تھے۔ وہ جب زبور پڑھتے تو وہ جو جانور ان کی قرت سنتا اس پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا اور اسے جس طرف چاہے موڑ لیتے اور جو کچھ چاہتے اس سے بنا لیتے۔ ان کے کارخانے کو دنیا کی پہلی اسٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی خوب نوازا تھا۔ انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی تھی، ان کے لیے تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا تھا، اس سے وہ جو چاہتے بسہولت بنا لیتے۔ جنات ان کے تابع تھے، اس سے آپ تعمیرات اور نقل و حمل کے مشکل ترین کام لیتے۔ ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 ماہ کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہیر عقول نعمتوں کے باوجود دونوں باپ بیٹا فخر و غرور کا شکار نہ ہوئے اور ذکر و شکر سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہ ہوئے۔ دوسرا قصہ جو یہاں بیان ہوا وہ اہل سبا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کو رزق کی فراوانی، صحت افزا آب و ہوا، زرخیز زمین اور پھلدار باغات جیسی نعمتیں عطا کی تھی۔ طویل مسافت تک 2 رویہ باغات چلے جاتے تھے، نہ گرمی اور دھوپ ستاتی اور نہ ہی بھوک پریشان کرتی۔ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک ڈیم بھی تھا جسے صد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا بلکہ ناشکری پر اتر آئے۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوتا ہے، بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی۔ باغات اور بستیاں خس و خاشاک میں بن کر بہہ گئی، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ آگے چل کر سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی اور کفار کی بنیادی وجہ ثروت و غنا بتایا۔ انہیں اس پر اتنا ناز تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جیسے اصحاب مال اور اولاد کو نہ دنیا میں عذاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں عذاب ہوگا۔ قرآن کے الفاظ میں وہ کہتے تھے کہ ہم اموال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ وہ آخرت پر ایمان قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ یہاں سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔
لفظ فاطر پہلی آیت میں جس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، بس اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ فاطر ہے۔ الحمدللہ سے شروع ہونے والی یہ 5ویں سورت ہے۔ اس سورت میں توحید باری کی دعوت، اس کے وجود پر دلائل، شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید ہے۔ سورت کی ابتدا میں اس خالق اور مبدع ہستی کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا۔ انسانی نظروں کو اس تکوینی آیات کی طرف متوجہ کیا گیا جو اس کتاب جہاں کی ہر ورق پر پھیلی ہوئی ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے حسی اور بدیہی دلائل ذکر کیے جو ہر شہری اور دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یکے بعد دیگرے لاتا ہے، جو انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل سے گزارتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اس صورت میں آگے کہا گیا کہ ان نشانی کو دیکھ کر صرف انہی کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں اور جو گہرائی میں جا کر سوچ سکتے ہیں اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت اور عظمت ہوگی۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی۔ پھر سورت کا رخ کتاب منظور مطلب دکھائی دینے والی کتاب کائنات سے کتاب مستور مطلب لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہو تو زمین پر انسان کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا و سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آ جائے گا تو پھر کامل عدل کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 33 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر مخاطب کیا، جیسے طٰہٰ ہے، یہ دونوں اسماء گرامی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس سورت کو جان کنی کی آسانی کے لیے تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے کم لوگ ہیں، جبکہ اصل اور ثواب اور اللہ کا قرب اس کے مشمولات پر عمل کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ پھر ان کفار و قریش کا تذکرہ ہے جو کفر و ضلال میں بہت آگے نکل گئے تھے، جن کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے اللہ کے 3 انبیاء کو جھٹلایا، اور جب انہی میں سے ایک حق پرست اور ناصح انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ اس ناصح کی گفتگو کا کچھ حصہ پارہ نمبر 23 کی ابتدا میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 22 مکمل ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 23 کی شارٹ سمری کے ساتھ ملتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔